ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ تم نے کسی انسان کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہونا تو اس کے مصحف کو دیکھ لو. اگر تو اس کا مصحف کافی یوزڈ ہے اور اس کی بائنڈنگ بھی فرق آیا ہوا ہے اور وہ کافی استعمال ہو چکا ہے تو جان لو کہ بہت آگے جائے گا شخص. بٹ اگر کسی انسان کا جو مصحف ہے بالکل بھی برانڈ نیو ہے اور کم یوزڈ ہے, اس کے پیجز بھی بالکل نئے ہیں اور اس کے جو کوالٹی ہے وہ بالکل ایسے کہ جیسے ان یوزڈ ہے, تو جان لو کہ اس سے قرآن سے تعلق نہیں ہے. پھر تو قرآن جو ہے وہ تو دلوں کے سارے امراض کو دھو دیتا ہے. یہ تو اینٹی بائیوٹک سے بھی بہتر چیز ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت اور تمہارے دلوں میں جو امراض ہیں اس کی شفا نازل ہو گئی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. تو تم چاہتے ہو تمہارے دل سے یہ مرض سائڈ پہ ہو, قرآن کو پڑھو. قرآن تو سارے مرض دور کر دیتا ہے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور ضروری نہیں ہے کہ بے شک شروع سے شروع کرو, بیچ میں سے جو آیات تمہیں پسند ہے مکی آیات پڑھنا شروع کر دو تاکہ دل تو ذرا ہلیں, یہ زنگ تو اتریں. اور قرآن زنگ اتارنے کے لیے آیا تھا. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مراقبہ, یہ جاننا اور اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے I cannot change my clothes in a room where there are cameras, right? کیوں؟ میں شاید کوئی ایسا انڈیسنٹ ایکٹ بھی نہ کروں, شاید جو شرعی طور پہ حلال ہو بٹ میں نہ کروں کیونکہ کیمراز ہیں, رائٹ؟ تو یہ نہ ہونا کہ کوئی ایسے اوپر دیکھ رہا ہے, یہ ہونا کہ رب مجھے ہر ٹائم دیکھ رہا ہے, وہ مجھے جانتا ہے, وہ میرے پرائیویسیز اینڈ پبلک لائف کو دیکھ رہا ہے. میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو کہ آپ کو ناراض کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے رو کے رکھا تو جنت اسی کی ہے. پھر تو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا, یہ ہے مراقبہ. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. قرآن میں آتا ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ کا زیادہ حق ہے اس سے ڈرا جائے. تم لوگوں سے حیا کرتے ہو, واللہ احق ان یستحیی, اللہ کا زیادہ حق ہے اسے حیا کی جائے. صحابہ جب حج پہ جا رہے تھے نا تو آیات نازل ہوئی کہ تم احرام کے حالت میں نا شکار نہ کرنا. حالانکہ شکار اس ٹائم میں بڑا ایک لیکریٹو, بڑی ایک کمال کی پریشیس چیز تھی. تو صحابہ جب حج پہ جا رہے تھے تو ان کو شکار بڑا قریب آ گیا, اتنے کہ ہاتھ پکڑے, اور فطرہ تھا ان کے لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا اور وہ پکڑے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہیں کرے گا, اور یہ تمہارے قریب کیوں آئے گا, ایٹ اے ہینڈ ڈسٹینس, جو گیم اینیمل ہے, کیوں؟ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ جان لے کہ اللہ سے غیب میں کون ڈرتے ہیں. یہ جو شکار اتنے قریب آ گئے تھے نا اور اتنے ٹیمپٹنگ ہو گئے تھے کہ بالکل ایٹ اے ہینڈ, ون کلک اوے. کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے کہ اسے غیب سے کون ڈرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جیبوں میں فونز آ گئے ہیں نا, ایکسیسیبلٹی, صحابہ کے لیے بھی ایکسیسیبلٹی تھی نا, ہمارے لیے بھی ایکسیسیبلٹی ٹو سن ہے. یہ کیوں آئی ہے, یہ اتنے فتنے کیوں ہمارے دور میں؟ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ جان لے ہمیں سے اللہ سے غیب میں کون ڈرتے ہیں. اور حسن بصری کہتے تھے کہ لا تکن ولی للہ فی الظاہر وعدو للہ فی الباطن, لا الہ الا اللہ. ایسا مت بننا کہ اللہ کے ولی ہو تم ظاہر میں اور اس کے دشمن بن جاؤ باطن میں, کہ تم لوگوں کے سامنے تو اللہ کے نیک بندے اور باطن میں اور اکیلے جا کے اللہ کے دشمن بن جاؤ. اپنے نفس سے بیٹل کرنا. Know your biggest enemy after shaitan is your own نفس امارہ بالسوء and your own diseased heart. تم نے اس کی خواہشات پہ نہیں چلنا, اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. یعنی طٰہٰ ابن جلیل, I have to fight with my own طٰہٰ ابن جلیل, جو اندر مجھے گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو پلیز کرنا شروع کر دیا ہر وقت, پھر تو میں گیا, تباہ ہو گیا. So it's very important that I take myself and a part of myself as my enemy. And whenever I like to do something, I think کہ کیا مجھے کرنا چاہیے,
if I like to eat more, کیا مجھے کرنا چاہیے؟ نہیں, I think I should stop myself. I want to sleep more. No, I should stop myself. That's it. صحابہ اپنے آپ کو کچھ مباح چیزوں سے یعنی حلال چیزوں سے روکتے تھے تاکہ حرام میں قریب بھی نہ آ جائیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بالکل امیجن ایک شیپرڈ ہے جس کی بھیڑ بکریاں ہیں اور اس کی باؤنڈری یہاں ختم ہو رہی ہے اور دوسرے باغ کی باؤنڈری بالکل یہاں شروع ہو رہی ہے. اس کی بھیڑ بکریاں بالکل کنارے پہ گریزنگ کرتی ہیں. از دیر اے پاسبلٹی کہ وہ ساتھ والے پہ بھی کچھ کھا لیں؟ یس, نو ڈاؤٹ. بٹ اگر ان کے باغوں میں تھوڑا سا گری ایریا اور گیپ ہے تو پھر وہ نہیں آئیں گی نا, چانسز کم ہو جائیں گے. لائک وائز وی ہیو ٹو اسٹاپ دا حلال. اور کچھ چیزیں ڈونٹ ایٹ اے لاٹ. سو اپنے آپ کو نا اپنا نام لے کے کہیں کہ میرا پارٹ آف مائی سیلف از مائی اینیمی, جو مجھے چاہتا ہے میں گناہوں کی طرف جاؤں اور ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کو فلفل کروں اور میں وہ کام کروں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اور شاید دنیا میں لذت کا باعث ہے, نو ڈاؤٹ. بٹ آئی ہیو ٹو ٹیم دس نفس. مجھے تہجد پہ اٹھنا ہے, مجھے فجر پہ اٹھنا ہے, ایسی کی تیسی اس کی یار. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ می؟ میں نے فائٹ کرنا ہے. آئی ول ناٹ بی اے سلیو آف مائی لگژریز. سو ٹیل یور سیلف دس, ڈونٹ ایٹ ٹو مچ. دیکھیے امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ انسان میں نا 3 خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. نمبر 1 دا ڈیزائر ٹو ایٹ, ڈیزائر ٹو سلیپ اینڈ ڈیزائر فار حرام ریلیشن, یعنی ڈیزائر فار ٹیمپٹیشنز اینڈ ریلیشن شپس, فزیکل ریلیشن شپس. وہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے جو اسٹرانگیسٹ ڈیزائر ہے نا اکثر لوگوں میں, وہ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے, کھانا. If a person controls his desire to eat a lot, will be able to control his desire to sleep a lot and desire for temptations and desires. لیکن اگر انسان اپنے کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا نا, پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے سونے اور اپنے حرام پہ یا جو ٹیمپٹیشنز ہیں, جو سیکشول چیزیں ہیں اس پہ کنٹرول کرنا. سو کنٹرول یور باڈی. اکثر گناہ پیٹ بھر کے ہی ہوتے ہیں اور خالی پیٹ انسان گناہ دل نہیں چاہتا. سو کنٹرول یور سیلف. دور رہیں بہت زیادہ لگژری سے. اور کیا کریں؟ سلف صالحین کہتے ہیں کہ 3 کاموں میں اس کا علاج ہے. ٹاک لٹل, لاف لٹل, ایٹ لٹل, اینڈ چوتھا ایڈ کر لیں میری طرف سے, سلیپ لٹل. کم کھائیں, کم سوئیں, کم بات کریں, کم ہنسیں, یہ کام کریں. سو نفس کو نا کچلنا ہے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نا اس سارے سبجیکٹ کا جو کرکس ہے نا وہ سورہ مزمل میں بیان کر دیتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا تہجد کی نماز کے لیے نفس کو کچلنے کے لیے بہت بہترین ہے, بہت کافی ہے. واقوم قیلا, اور بات کرنے میں, لوگوں کے دل پہ اثر کرنے میں. یعنی لوگ آج کل کورسز کروا رہے ہیں آن اسپیچ تھراپیز اینڈ پبلک اسپیکنگ اینڈ کیا کچھ, اور الحمدللہ وہ کرنے بھی چاہیے. بٹ وہ اقوام مخیلہ, تہجد کی نماز بہترین بات کرنے میں سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو سوتے ہیں تو ان کو نیند تو آتی ہے بٹ یہ اٹھ جاتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کے جو جسم ہے نا وہ بستر سے ساری رات نہیں لگے رہتے. لا الہ الا اللہ. کاش اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. یہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور امید کے ساتھ. تو آخر حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 گناہ ڈسٹرکٹیو ہیں, 3 سیلویفک ورچوز ہیں, 3 نیکیاں جو بالکل نجات دے دیتے ہیں انسان کو, اور 3 ایکسپیشنز ہیں, یعنی 3 ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان نے گناہوں کو معاف کر کے ان کے درجات بلند کرتے ہیں. پہلے تو نے کہا کہ جو کہ ڈسٹرکٹیو وائسز ہیں, جو کہ تباہ کر دینے والے گناہ ہیں, وہ پتہ کیا ہے؟ گریڈ دیٹ از اوبیڈ, لالچ جس کو پورا کیا جائے, ومز دیٹ آر فالوڈ, خواہشات جو کہ مان لی جائیں, اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہمسیلف, بہت زیادہ میں کرنا, اپنے آپ سے بہت زیادہ امپریسڈ ہونا. اور یہ ان تینوں میں سے سب سے ورسٹ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نیکی ہے نا جو نجات دلانے والی, یعنی جو بیڑا پار کر دیں قیامت کے دن, وہ پتہ کیا ہے؟
پہلی چیز یہ کہ عدل کرنا ان ٹائم آف اینگر اینڈ پلیجر. جب بہت خوش ہو تو نواز دینا شروع کر دینا لوگوں کو نہ حق کہ ٹھیک ہے اپرووڈ، یہ کرو وہ کرو یہ کرو. اور جب غصہ آئے تبھی اس میں جسٹس ادا کرنا، ظلم نہ کرنا، پہلی چیز. دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اور پراپرٹی. جب مال ہو یا نہ ہو، یا غربت ہو یا مال کے ٹائم پہ ماڈریشن یعنی میانہ روی اختیار کرنا. اور تیسری چیز اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اختیار کرنا پبلک میں اور پرائیویٹ میں. اللہ اکبر. یہ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کی نجات کا باعث ہیں. اور تین وہ چیزیں جو کہ ایکسپیشنز ہیں، یعنی جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ نمازوں کا انتظار کرنا. دوسرا ٹھنڈ میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے. اور تیسرا باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کے جانا. اور حدیث میں آخری چیز بھی آتی ہے کہ اس حدیث پہ کہ جو درجات کو بلند کر دینے والے کام ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. تو آئی تھنک ہمیں سولوشن بھی مل گیا، ہمیں پرابلم بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی لے لی کہ کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کون ناکام ہوتے ہیں. اینڈ آفٹر ٹرائنگ آل دس، کانشیس ایفرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آخری جو چیز ہے جو مسلمان کا ایک ویپن ہے وہ کیا ہے؟ دعا. دعائیں کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا، یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے اور دل میں نا بیوٹیفائی کر دے، مزین کر دے اس کو. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق و فجور اور گناہ گاری کو ہمارے دل میں نا بدترین بنا دے. ایک اور دعا ہے، اللہم خذ بنواسینا للبر والتقوی، یا اللہ ہمارے ماتھوں کو نا، ہمارے فور لاک کو پکڑ لیجئے بر اور تقوی پہ. یعنی ہمیں بس ہم سے نیکیاں کروائیے، ہمیں گناہ نہ کروائیں، ہمیں بچائیں. اور دعا کریں اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یا اللہ ہمیں بچا برے اخلاق سے، برے خواہشات سے، برے ٹیمپٹیشن اینڈ ڈیزائر سے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یا اللہ میرے دل کو نفاق سے اور عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے.